اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زبان مبارک سے یہ جملے نکلے ہیں کہ جو مجھ پر درود نہیں پڑتا وہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور یاد رکھے کہ بخیل اگر عابد ہو اس کی طرف اللہ کی رحمت کی نظر توجہ نہیں ہوتی، سخی اگر فاسقی ہو تو اس سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کا ذوق نہیں ہے کیا ہے؟ ایک بار رب آواز بلند درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف میں حیا نہیں اور ریا نہیں، کسی کو اشکال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ درود شریف کے پڑھنے میں حیا بھی نہیں اور ریا بھی نہیں۔ یہ اتنا پروگرام ہوا یا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ فجر کی نماز پڑھی کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ یہ بچوں نے پڑھا قرآن استاد نے پڑھایا قبول ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، لیکن درود شریف جب پڑھی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ پڑھ لو ایک بات، کم از کم چودراہٹ ختم ہو جائے کہ ہم نبی پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عجوبہ لگتا ہے کہ یار میں درود اور پھر زور سے پڑھوں، میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو مولوی صاحب ہوں، میں تو شیخ صاحب ہوں، میں تو اپنا وہ جبرائیل زور سے پڑھے گا کہ بچہ ہو جو عام آدمی ہو جو جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ بہرحال اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ آہستہ کہہ دو آمین۔ دیکھیں میں کوئی بات بھی آگے چلاؤں گا جب تک آپ بولوگے نہیں۔ میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، میں بڑا قیمتی وقت لے کے آیا ہے، آدھا گھنٹہ ہے۔ اگر اس میں گزر گیا کہ بولو نہ بولو تو آپ کسی سے اگر آپ متوجہ ہوئے تو امید ہے ایسی موتیاں آپ کی جوڑی میں آ جائے گی۔ میں بعد میں پوچھوں گا کہ اس سے پہلے یہ موتی آپ کو ملی ہے تو آپ کہو گے نہیں، پھر میں اگلا سوال کروں گا اس کے بعد بھی اگر کہیں سے ملے پھر مجھے اطلاع دے دیں۔ یہ تو آپ ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو جب دل سے بات کرنے لگوں تو مجھے دل چاہیے، میں تو دل سے نکالنے والی بات زبان صرف ترجمانی کر رہی ہے، تو مجھے دل چاہیے۔ جب آپ کا دل متوجہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ آپ جن سے میں مخاطب آپ کو مکلف نہیں، میں دونوں کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جیسے کہ کوئی شوہر ہے تو کوئی داماد ہے تو کوئی سسر ہے تو کوئی باپ ہے تو کوئی دادا ہے، انہی سے تو معاشرہ بنتا ہے، آپ کو کچھ نہیں۔ گھر برباد ہو آباد ہو ان سے ہو۔ اللہ پہلی بات، لیکن انتہائی توجہ سے سنیں، ادھر ادھر میں نہ دیکھیں۔ میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں، آپ کی مجلس میں کہتا ہوں، مجھے نہ خوف ہے نہ ڈرتا ہوں نہ کسی سے رکھتا ہوں، تو صاف سی بات کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز دیتا ہوں وہ بالکل جینوئن چیز دیتا ہوں، ایک کلاس کی چیز جو ملاوٹ سے بالکل پاک ہو، قیمتی، تو قیمت بھی پھر اچھا وصول کرتا ہوں، یعنی مجمع کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا ہوں۔ لیکن یہ بھی ایک مزاج ہے اللہ نے دی ہے، الحمدللہ اس پر میں شاکر ہوں کہ جب مجلس میں کسی بے ادب کو دیکھتا ہوں کہ کبھی وہ ادھر دیکھے، کبھی پنکھے گنے، کبھی نیچے دیکھے، تو میں اس کو بولتا ہوں کہ آپ کے بیٹھنے سے نہ بیٹھنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، گورنر کے سامنے، وزیر کے سامنے، منسٹر کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے جس انداز سے آپ بیٹھتے ہو، اگر اس سے کم انداز میں
قرآن اور حدیث اور اللہ اور رسول کی مجلس میں بیٹھے تو رحمت کی جگہ لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اکثر مجالس میں یہ کہتا ہوں، جن حضرات کو ذوق ہو، شوق ہو، توجہ ہو، جن کو نہ ہو وہ نہ بیٹھے، بس وہ اللہ کے سامنے رونا دھونا کرے کہ اللہ ہمیں ادب سکھا دے تاکہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں۔ ہمارے مجالس میں ایک یہ بھی کمی ہوتی ہے کہ اکثر جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو یعنی بالکل بے فکری کہ ہمیں تو حاجت ہی نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ حاجت اس کی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہے اس کو ذرا ہم دھیان سے لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی متوجہ ہو جائے۔ پہلی بات شروع کرنے لگا ہوں، یہ قرآن 114 سورتوں پر مشتمل ہے، جس کے فاتحہ کا ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس قرآن کے نزول کا مقصد اصلی، شروع کروں؟ آپ حاضر ہے؟ سر نہ ہلاؤ، سر تو خد نہ سڑے خپش بھی آؤ خاون مانا خپے جب والے دنا۔ آپ حاضر ہیں؟ آپ نہ بولے بیٹا دو ذرا روان کال مجلس تا تیاروں کے خیر جبیا مجلس تیار جنا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد اصلی نمازوں کا سکھلانا نہیں، میرے ساتھ بولتے جاؤ، نمازوں کا سکھلانا، سارے بولتے جاؤ۔ اب بولو گے؟ آپ نہیں بولو بھائی، آپ بولو تاکہ میں آگے چلوں۔ میں نے پہلے بولا نا کہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اور جو میں سمجھا رہا ہوں اس سے پہلے آپ نہیں سمجھے۔ نزول قرآن کا مقصد لوگوں کو نمازوں کا سکھلانا، ذکر کا سکھلانا، تہجد کا سکھلانا، سے روزے اور چلے لگوانا، طواف کروانا، تلاوت کروانا۔ نزول قرآن کا مقصد یا انبیاء کے آمد کا مقصد یا تورات زبور انجیل کا مقصد یہ بالکل نہیں کہ ان لوگوں کو ان احکام کے اندر لگایا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، یہ جتنے احکام ہیں اس کی مثال دوائی کی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اور یہ غلط دیکھنا، غلط بولنا، غلط سننا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، اول پول بکنا، کینہ بغض حسد رکھنا، ریا عجب تکبر رکھنا، حب جاہ حب مال کو دنیا میں سجائے رکھنا، مقصود دنیا کو بنانا، یہ جو چیزیں میں نے گنوائی یہ ہے امراض۔ یہ کیا ہے؟ بیٹا آپ نہ بولو، ان کو بولنے دو تاکہ وہ بات سمجھیں۔ ایک بات بھی ان کی سمجھ میں آ جائے گی تو میرا آنا اور ان کی حاضری کام کی ہو جائے گی۔ کم از کم احساس تو ہو کہ ہم نے 60 سال نمازیں پڑھی، کیا کیا؟ اطمینان تو ختم ہو جائے نا، اب تو ہم مطمئن ہیں۔ تو یہ جو میں نے چیزیں گنوائی یہ امراض ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیبت مرض، چغلی مرض، جھوٹ مرض، بہتان مرض، گالی گلوچ مرض، سخت جملوں کا استعمال مرض، ایسی بات کہ جس سے اگلا پریشان ہو یہ مرض، ایسے جملے کہ جس سے دل کو دکھ اور تکلیف پہنچے یہ مرض، غلط دیکھنا مرض، غلط بولنا مرض، غلط سننا مرض، دل کے اندر کینہ رکھنا مرض، بغض رکھنا مرض، حسد رکھنا مرض، کبر رکھنا مرض، اور عجب رکھنا مرض، اور اسی طرح حب جاہ حب باہ کا رکھنا مرض، بالکل اسی طرح ریاکاری مرض۔ یہ 20 جو میں نے گنوائے یہ ہے امراض۔ نماز علاج، ذکر علاج، روزہ علاج، حج علاج، عمرہ علاج، سے روزہ علاج، چلہ علاج، تلاوت علاج، یہ سارے ہیں علاج۔ نہ علاج مقصود ہے نہ مرض مقصود ہے، مقصود ہے صحت کا۔ سبحان اللہ۔
گفتگو میں رٹے ہوئے جملے آپ کو نہیں ملیں گے. اس لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی ہو اپنے سارے کرتے اور اپنے سارے کوٹ اور اپنے سارے واسکٹ سارے جو بھی آپ ہم نے پہنے وہ سائڈ پہ رکھ لو ایک تھوڑی دیر کے لیے. میں اکثر یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کرنے کے بعد یہ اعلان ابو جہل کے لیے بھی تھا، ابو لہب کے لیے بھی تھا، عتبہ کے لیے بھی تھا، عتیبہ کے لیے بھی تھا، شیبہ کے لیے بھی تھا، ولید ابن مغیرہ کے لیے بھی تھا، دنیا کفر کے لیے یہ اعلان تھا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ایک کائنات میں بسنے والے انسانوں، مجھے اللہ نے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اعلان سب کے لیے، آمد نبوت سب کے لیے، نزول قرآن سب کے لیے، ہدایت کا سامان سب کے لیے، کائنات سب کے لیے، جنت و جہنم سب کے لیے، آسمان و زمین سب کے لیے، چاند تارے سب کے لیے، زمین سے نکلنے والے غذائے سب کے لیے، پھول اور پودے سب کے لیے، کائنات سب کے لیے، نبی سب کے لیے، اللہ سب کے لیے. تو پوری کائنات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہاں ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ جس طرح پوری کائنات کا خدا ایک ہے، اس طرح قیامت تک پوری کائنات کا مصطفیٰ بھی ایک ہے. دیکھیں کہ ہم کس نے ہیں. یہاں اب بھی اعلان ہو رہا ہے نا، یہ وہی اعلان کا تسلسل ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے یہ وہی اعلان ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے یہ وہی اعلان ہے، جہاں درس کا نظام ہے یہ وہی اعلان ہے، جہاں قرآن ناظرہ پڑھایا جاتا ہے یہ وہی اعلان ہے، جہاں حفظ کیا جاتا ہے یہ وہی اعلان ہے، جہاں فقہ پڑھایا جاتا ہے یہ وہی اعلان ہے، جہاں مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے یہ وہی اعلان ہے، جہاں خانقاہیں بن رہی ہے یہ وہی اعلان ہے. اس اعلان کا تسلسل ہے، وہاں سے ابتدا ہوئی، بنیاد مصطفیٰ. تو اگر کوئی اس خام خیالی میں ہو کہ ہم اس کو روک دیں گے، اس کو روکیں گے تو سانس بند ہو جائے گا. جی بولو نا. سړی چې د چا په مرۍ زور کړي نو دی بیا ژوندی پاتې کېږي. نو ته چې د اسلام د مرۍ نه ونسې نو سا به بند شي که نه؟ وایي که نه؟ سا به بندېږي که نه؟ فرمائی لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ. زمین و آسمان کا نظام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دھرتی پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا. اور اگر ایک بھی نہ رہا اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اگر ایک بھی نہ رہا تو میں سورج کو بھی لپیٹ لوں گا، چاند کو بھی دھکے دے کے گرا دوں گا، تاروں کی کو بھی سیاہی میں تبدیل کر دوں گا، آسمان کو بھی ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دوں گا. اگر ایک بھی نہ رہا تو یہ کتنے بے وقوف ہے. اگر مسلمان نہ رہا تو آسمان نہیں رہے، اگر مسلمان نہ رہا تو زمین نہیں رہے گی. میاں اگر مسلمان نہ رہا تو نہ تو رہے گا، نہ تیرا پتلون رہے گا، اور نہ پتلون کے نیچے پہننے والے وہ بچوں کو کیا پہناتے ہیں، وہ پیمپر بھی نہیں رہے گا. پیمپر بھی ختم ہو جائیں گے. جس طرح افغانستان میں پیمپر شارٹ ہو گئے تھے نا، تو ہمارے پیمپر یہاں بھی شارٹ ہو جائیں. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہرحال تمہیں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عبادات ہے، آپ کو بات یاد ہے؟ بات یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آقا فرماتے جب حمیرہ مجھ سے راضی ہوتی تو مجھے پتہ چلتا کہ خدا خپئی خواندہ پتہ لگی کہ نہ لگی، اور چکلہ خوشحالی بیا
آقا فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ چل جاتا کہ اب حمیرہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلتا؟ کہا جب حمیرہ راضی ہوتی نا اور کسی بات پر اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت پڑتی تو فرماتی کہ مجھے قسم ہے رب محمد کی. جی لیکن جب ناراض ہوتی اور قسم اٹھاتی تو فرماتی کہ مجھے قسم ہے رب ابراہیم کی. مبارک بھی جب کو چلے گا خبر تو خبر نہیں کہ نا چل میں کوئی خرج کرنا خبر خواہن تو بھی چیئر ہوئی سرے ہوئی سکور کے دے مڑے شویر اور کلا خواہن خبر آگا تو بھی پتیلہ سورے شو دا پتہ پتیلہ روڑ ہوئی ماں سر بدا چلنے کوئی کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے عبادات ہیں یہ علاج، بولو یہ علاج، اور یہ جتنے میں نے باتیں آپ کو سمجھائی یہ ہے امراض. علاج مقصود ہو بولے نا، علاج مقصود ہو، صحت مقصود ہوتا ہے. مقصود صحت ہے. بالکل اسی طرح جس طرح بچہ بیمار ہو جائے ابا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، وہ دوائی لاتا ہے، تو جب وہ دوائی استعمال کرتے اسے صحت ملتا ہے، اور جب دوائی استعمال نہیں کرتا تو وہ بیمار رہتا ہے. ابا اس سے پوچھتا ہے بیٹا آپ نے دوائی استعمال کی؟ تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو جب بچہ دوائی استعمال کرتے تو صحت ابا کو ملتا ہے نا. بھائی جب بچہ دوائی استعمال کرے تو صحت اس کی امی کو ملتی ہے نا. جی ذرا دلنا اور جی اچھا بچے کو ماشاءاللہ. مطلب اگر دوائی بچہ استعمال کرے تو صحت بھی، اور اگر نہیں استعمال کرے تو بیماری بھی، بولے نا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. میرے بندو اگر یہ علاج کے لیے جو دوائیاں میں نے تجویز کی ہے اگر استعمال کرو گے تو صحت تمہیں ملے گا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. اور اگر تم نے یہ دوائیاں استعمال نہ کی تو مرض بھی تمہارے اندر رہے گا. جی مرض بھی، لیکن مرض بھی اس کے اندر رہتا ہے، صحت بھی اس کو ملتی ہے. لیکن جب باپ پوچھتا ہے کہ دوائی استعمال نہیں کی تو غصہ کسے آتا ہے؟ جی بولو نا سارے. بیماری کس کی بڑی؟ میرے ساتھ بولتے جاؤ، میں آگے نہیں بڑھتا. میں نے بہت کچھ ارادہ کیا ہے لیکن سوچ سمجھ کے، مفت میں نہیں دیتا ہوں، یہ یاد رکھو. اگر بچہ دوائی استعمال نہ کرے تو بیماری کس کی بڑھتی ہے؟ غصہ کس کو آتا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں بیماری اس کی بڑی، غصہ ابا کو آیا کیوں؟ جواب بچے نے دوائی استعمال نہیں کی، ابا کو غصہ آیا اس لیے کہ ابا کو اپنے بچے کی صحت سے پیار ہے، ابا کو اپنے بچے سے محبت ہے. جی اسے ابا کو اس کی محبت ستاتا ہے کہ یہ بچے کو صحت مل جائے اور بچہ دوائی استعمال نہیں کرتا. جی بالکل اسی طرح جب بندہ علاج کے لیے تجویز کردہ دوائیوں کو نماز، ذکر، تلاوت، حج، عمرہ سے روزہ اور چلہ، یہ علاج کے لیے دوائیوں کو استعمال نہیں کرتا تو بیماری اس کی بڑھتی ہے اور محبت کرنے والے رب کا غصہ بڑھتا ہے. رب کا غصہ محبت سے بڑھتا ہے. جی
رب کا غصہ. تو ایک بات تو آپ سمجھ گئے کہ جتنے عبادات ہے یہ مقصود نہیں ہے، یہ علاج ہے. کیا ہے؟ دوائیوں سے ابا کو محبت نہیں ہے. بولو نا، دوائیوں سے ابا کو، علاج سے ربا کو بھی محبت. ابا کو محبت ہے اپنے بچے کے صحت سے، ربا کو بھی محبت ہے اپنے بندے کے روحانی صحت سے. اب جب روحانی بیمار ہو تو اس کی نشانی کیا ہے، اور جب روحانی صحت مل جائے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ بس مختصر سی نشاندہی کر کے اس آیت کے ضمن میں بات کو ختم کر لوں. میں خود بھی تکا ہوں. یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس کے 20 نام ہے. 20 کتنے؟ 20. قرآن کا دروازہ ہے جی. یہ قرآن کا دروازہ ہے. جیسے آدمی کسی گھر میں داخل ہوتا ہے دروازے کے ذریعے، تو جب آدمی قرآن کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا دروازہ ہے فاتحہ. دروازہ کیا ہے؟ اور جب فاتحہ کو سمجھا تو پورے قرآن کو سمجھ جاتا ہے، اور فاتحہ کو نہ سمجھا تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. تو جب آدمی قرآن میں داخل ہونے کے لیے فاتحہ کے دروازے سے جاتا ہے تو فاتحہ اسے روک کے سمجھاتا ہے کہ تجھے پتا ہے میرے نزول کا مقصد کیا ہے. میرے نزول کا مقصد نماز کی پیار نہیں ہے، نمازیوں سے پیار ہے جی. میرے نزول کا مقصد رمضان کے روزوں سے پیار نہیں، روزہ دار سے پیار ہے جی. مجھے حج سے پیار نہیں، حاجی سے پیار ہے. مجھے عمرے سے پیار نہیں، معتمر سے پیار ہے. مجھے قرأت سے نہیں، قاری سے پیار ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. بولو نا، مجھے قرأت سے پیار نہیں. بولو بولو بولو. میں کچھ کہنے لگا ہوتا، مجھے پتہ چل جائے آپ زندہ ہے تو پھر میں آگے کچھ بول جی. مجھے مسجد سے پیار نہیں، میرے جلال کی قسم مجھے مسجد کے امام سے پیار ہے. دعوی قرآن زب جماعت کی ماربل لگو میں پکروڑن روپے لگو میں دے امام تنخواہ نشر درد یا ترد درد خدای پا قهر استے کور نمی مرض نو دیستا کور بانی میں نور مرض نرازی تالا مزاج دا اللہ معلوم نکو اتیا کالا دی منظور نکو دا اللہ مزاج دی معلوم نکو ریوجوی کوئی نخطے دروجتی دی گریوان نیول دے اور روجہ دی پتراح کی نیول دے خدای دے کہا پسر روانی اللہ وی زمان روجتے خواہ دے تو تغیستا لیا سو خواسی زمان روجہ خواہ دا روجتی تو نموشتو گریوان دے لما بکورنے کی خزی چیزی دا روجتی دی کہ ندی وائے کنا نمگا اخبر روجہ پورس کے دری پیرے پاو خرسو کنا دستا روجہ دا راش خانقات دو جمالات کو رمانا تپوسو پہ دے پوہ کما ہر جمالات منگ رشید آباد کی خانقاہ مالکین خوشبندی ہر جمالات ما خامن موصن تا الحمدللہ اندہ اصلاحی خبر کی یو گیٹ ہے اللہ کو پیار روزے سے نہیں جی روزہ دار سے ہے ہم روزہ رکھ کر فروٹ کی ریڑھی لگا کر روزہ دار کو کاٹتے ہیں روزہ رکھ کر سموسے اور پکوڑوں کے چولہے جلا کے روزہ دار کو کاٹتے ہیں ہم روزہ رکھ کر کھجور اور سامان مارکیٹ میں بیچنے کے لیے نکال کر روزہ دار کو کاٹتے ہیں یہ کتنی کمبختی اور شقاوت اور بدبختی ہے کہ اللہ کو پیار اس سے ہے جسے میں کاٹ رہا ہوں اور تجھے پیار اس سے ہے جسے اللہ کو پیار
رشتیا وایي دا خبرې مخکې اورېدلې دي چا اورېدلې یا دا څه ما تاسو ته گزارش کوم چې دا خپل حاجیتوب او تبلیغتوب او ملاتوب یو طرف ته کې زما د فقیر دا خبرې واورې بیا چې زه بیا دا سره خپل د ملاتوب او حاجیتوب ساتلې راوالې پسې کېده خو زه لاړم نه وہ جو میں نے بات کی نا اس کو پوری کروں کہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا نبوت کا اعلان کیا تو ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ یہ آئے نا تو اس میں کسی نے سرداری کا کوٹ پہنا ہوا تھا کسی نے ساداتی کا کوٹ پہنا ہوا تھا کسی نے چودراہٹ کا کوٹ پہنا ہوا تھا کسی نے سقائے بیت اللہ کا کوٹ پہنا ہوا تھا جی کسی نے کنجی بردار کا کوٹ پہنا ہوا تھا مختلف قسم کے کوٹ پہنے ہوئے تھے زمانے نبوت سے رحمت کی آبشار جاری تھی لیکن جن پر وہ رحمت برس رہی تھی وہ پلاسٹک کی برساتیاں پہن کے کھڑے تھے تو ان پر وہ باران رحمت کا اثر نہیں ہوتا تھا اور قرآن بار بار یہ اعلان کر رہا تھا کہ تم اپنی چودراہٹ کی یہ برساتیاں اتار لو اپنے علم کی یہ برساتیاں اتار لو اپنے ولایت کے یہ کوٹ اتار لو اپنے عبادت کا یہ لباس اتار لو ننگے ہو کے میدان میں آ جاؤ رحمت برس رہی ہے زمانے مصطفیٰ سے تاکہ تم گیلے ہو جاؤ تم پر چیلے پڑ جائیں تو جو چیلے تم پہ پڑیں گے تمہارا اپنا دستار پتہ نہیں کیا ہوگا اور ان چیلوں کے پڑنے سے جو تمہیں دستار ملے گا وہ دستار اس کائنات نے دیکھا ہی نہیں ہے تو جو ہماری طرح ہمارے معاشرے کی طرح غملی سے بموضوع قاری سے بموضوع عامر سے بما تبلیغ سے بما واجد سے بما ماددی خبر و ساجد تھے وہ تو غرق ہو گئے کچھ نہ ملا اسے لیکن جو بلال کی طرح ذات سے ننگا ہو کر حسب سے ننگا ہو کر منصب سے ننگا ہو کر مال و متاع سے ننگا ہو کر قوم و قبیلے سے ننگا ہو کر رنگ و نسل سے ننگا ہو کر عجب و کبر سے ننگا ہو کر پیغمبر کے زبان اطہر سے باران رحمت برس رہی ہے بلال ننگا ہو کے میدان میں کودا جتنا حصہ بلال کو ملا ایک قطرہ بھی ابو جہل کو نہیں ملا بلال کوٹنا اس سے جزم علیہ سے بھی موزاجد سے بھی موزد چودری سے بھی موزد ملک سے بھی ماں خو جماعت جو کرتے ہیں ماں خو مدرسہ جوڑا کر دا غلط قصرہ ہوتے ماں سر اس اور یاد رکھو یہاں ایک اور جملہ بھی سن رہا اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے میں تمہارے علم سے متاثر نہیں ہوتا ہوں مجھے کوئی عالم دھوکے میں نہ ڈالے میں تمہاری عبادت سے بھی اثر نہیں لیتا ہوں عالم کا علم مجھے متاثر نہیں کر سکتے عابد کی عبادت مجھے متاثر بولو کسی مالدار کی سخاوت مجھے متاثر کسی کا حسین کا حسن و جمال مجھے متاثر کسی کا حسب و نسب مجھے متاثر کسی کا قوم قبیلہ مجھے متاثر کسی کا منصب اور عہدہ مجھے متاثر نہیں کر سکتا مجھے اگر متاثر کرنا ہے تو 2 قطرے آنسو کے بہا دو میری رحمت تڑپ کے تمہیں گود میں لے لی مجھے 2 قطرے چاہیے 2 قطرے چاہیے آنسو تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن یہ بھی آپ سمجھ گئے میرے خیال میں دوسری بات کہ اللہ کو نماز سے نہیں نمازی سے پیار ہے بولو نماز سے نہیں یہ نماز سے پیار بھی نمازی کے لیے ہے دیکھو ایک اور مثال لے رہا ہوں پھر اپنی یہ بات سمیٹ لو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فرمایا اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے پوچھا ربا کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا ابراہیم اپنے لیے گھر بنانے لگا ہوں۔ جی اللہ جی خلیل تجھے گھر کی کیا ضرورت ہے؟ جی تو کورسر جوڑے۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم جب تم آپس میں کسی بات پر تمہارا انبن ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، ایک دوسرے پر ظلم کر لے تو وہ ظالم، وہ مظلوم ظالم کو کس طرح معاف کرتا ہے؟ تمہارے ہاں کیا رسم و رواج؟ آپ کے ہاں کیا ہے؟ بولو۔ گھر میں جا کے ظالم مظلوم کے گھر میں جا کے معافی مانگ لیتے تو وہ اس کو فرمائے میرے خلیل میرے بندے بھی جب اپنے اوپر ظلم کرتے تو میرا بھی ایک گھر ہونا چاہیے کہ یہ ظالم آ کے معافی مانگے اور میں معاف کر دوں۔ یہ پس منظر ہے بیت اللہ کا۔ اللہ کا پس منظر یہ کہ یہ آئے معافی مانگی، باقی رہا بیت اللہ۔ تو یہ بیت اللہ بھی ابراہیم تیرے لیے، جی بیت اللہ میرے لیے نہیں ہے۔ بارہ پوئے گئی نہ پوئے خدا صبح بھی کہنا اللہ وہی دا بیت اللہ ساسو دے زمان دے ساسو دا پارا، جی یہ بیت اللہ تیرے لیے، بیت اللہ تیرے لیے، اور اے ابراہیم تو میرے لیے۔ اب سمجھ گئے؟ بیت اللہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بیت اللہ میرے لیے ہے، بیت اللہ میرے لیے ہے، میں اللہ کے لیے ہوں۔ فرق سمجھ رہے ہو؟ ایک کی نسبت میرے ساتھ ہے، دوسری کی نسبت اللہ کے ساتھ۔ بیت اللہ میرے لیے ہے، میں بیت اللہ کے لیے نہیں۔ دوسرا جملہ سنیں، بیت اللہ اپنی آبادی میں عبداللہ کا محتاج ہے۔ ہم اور آپ جائیں گے تو بیت اللہ آباد ہوگا، جی ہم اور آپ جائیں گے تو بیت اللہ آباد ہوگا، ہم اور آپ نہیں جائیں گے تو بیت اللہ آباد۔ اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے تو لوگ چاہیے، مخلوق چاہیے۔ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اور اسماعیل کو اس غیر ذی زرع میدان میں چھوڑا، نہ آب ہو گیا، نہ کوئی دانا پانی، نہ کوئی کھانے پینے رہن سہن کا بندوبست، کچھ بھی نہیں، جی کچھ بھی نہیں۔ تو جاتے جاتے ایک دعا فرمائی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اے اللہ جب بیت اللہ تعمیر ہو جائے، جب یہ آباد ہو جائے تو دلوں میں اس کی محبت ڈالو تاکہ لوگ اسے آباد کرنے کے لیے جوق در جوق پہنچنا شروع کر دے۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ یعنی بیت اللہ اپنی آبادی میں عبداللہ کا محتاج ہے، لیکن عبداللہ کے دل کو آباد کرنے کے لیے اللہ خود آتے ہیں۔ تو نزول قرآن کا مقصد 3 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے، چوتھا ایاک نعبد جو ان کا خلاصہ تھا کہ میرے اندر چونکہ یہ باب ہے، الفاتحہ الباب، یہ قرآن کا دروازہ ہے،
جب دروازہ ہی بند ہے تو آگے کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ ہم پر آج تک دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے خوشی پہنچاؤ۔ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آقا کیا پریشانی ہے کہ بلال سے کہہ رہے مجھے خوشی پہنچاؤ؟ تو آقا فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ مشقت، تکلیف، امتحان، ابتلاء، آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اور سارے انبیاء میں سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پر آئی ہے۔ ان میں سے ایک بطور مثال، ان میں سے ایک آقا کے مہمان تشریف فرما ہے، جب باہر نکلتے ہیں دشمنوں سے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ غیرت مند میزبان جب اپنے مہمان کو مارتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی غیرت برداشت نہیں کرتا، لیکن بس بھی نہ چلے پھر کیا کرو؟ برداشت بھی نہیں اور کوئی بس بھی نہ چلے تو اب کیا کرو گے؟ کوئی تیسرا آپشن ہے؟ جی بولو نا بھائی، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، صبر تو ہے نا، قوت نہیں ہے تو صبر ہے، تو بیٹھا رہے۔ مہمان کو چھڑانا ہے نا، تو نہ قوت ہے نہ برداشت ہے، تو تیسرا کوئی آپشن ہے؟ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی ہو جائے تو پھر یہ ہے نا کہ علاقے میں کوئی بڑا، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی ایسی چو، کوئی اس طرح کا کوئی قوی آدمی ہو، اس کے پاس جاتے ہیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے، بولو نا تیسرا آپشن یہ ہے۔ آسم برستی نکڑی، تیسرا آپشن یہ ہے کہ علاقے کے کسی قوی اور مضبوط آدمی کا ہاتھ تام آ جائے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، بالکل آخری پوائنٹ پہ بات، کیونکہ تفصیل پہ لمبا وقت لگے گا، کہ برداشت بھی نہیں، چھڑانے کی قوت بھی نہیں، تو اب علاقے میں کسی قوت والے آدمی کا ہاتھ پکڑ لے کہ بھائی میرے مہمان کو اس سے چھڑاؤ۔ تو جب آقا کے مہمان خانے سے بلال نکلتا ہے، کافر پکڑ کے مارتے ہیں، خبیب نکلتا ہے، کافر نکل کے مارتے ہیں، عمار نکلتے ہیں، کافر نکل کے مارتے ہیں، یاسر نکلتے ہیں تو کافر پکڑ کے مارتے ہیں۔ پیغمبر دیکھتا ہے، قوت بھی نہیں کہ چھڑا سکے، مہمان کی پٹائی برداشت بھی نہیں کر سکتے، اب کیا کیا جائے؟ تو آواز لگاتے تھے ارحنا یا بلال، بلال مجھے خوشی پہنچاؤ، یعنی جلدی اذان دو تاکہ میں سب سے زیادہ قوی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دکھڑا بجا دوں۔ اب سمجھ گئے ارحنا یا بلال؟ ہم حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن آگے نہیں پتا، ترجمہ کر لیا ارحنا یا بلال، بلال مجھے صدا پارا ماتا خوش ہے، سچ اچھے رہے سخ افغان دے، آخ افغان دار ہے کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو بارگاہ الہی میں کھڑا ہو جاؤ اور کھڑا ہو کے اپنے رب کی تعریف کروں، رب مجھ سے پوچھے کون ہو تو میں کہوں ایاک نعبد، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں۔ جی تو کیا کرنے آئے ہو؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بلال کو چھڑوانے آیا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محبوبہ آپ بلال خلق نے ولدے اللہ اخلاص سے کر، آپ خبیب بغور بانے سمدھا ولدے اللہ اخلاص سے کر، آقا عمار پوتے زنجیرنا چھوڑ دیا اللہ اخلاص سے کر، آقا یا سر پسولے کے جو ولدے اس پہ ایاک نستعین پوش جی
ټول عمر مونږ نه کړی دا سوچ کنه زمونږ نماز کا تصور یہ ہے کہ ہم جب جہاں پہنچے نا ایاکا نعبدو اے اللہ میں تیرا غلام ہوں جی تو وہ پوچھتا ہے پھر کیا کرنے آئے ہو تو ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے اللہ بیٹے کی شادی کو 5 سال گزر گئے اولاد نہیں ہے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں بیٹی بیمار ہے شفا نہیں مل رہی اللہ ایاک نستعین مدد کے لیے آیا ہوں قرضے چڑھ گئے ہیں ایاک نستعین اتارنے کے لیے آیا ہوں کام نہیں صحیح ہو رہا ایاک نستعین اللہ میرا کام سیدھا کر دے ایاک نستعین اللہ میرے گھر میں ساس اور بہو کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی مدد فرما دے بس پوچھ ہوئی ایاک نستعین رشتیا ویلی نمخ کی پوچھ ہوئی بس بتاسو ہے جماعت مخ کی نور ہوئے نہیں رہتا مخ کی مورے وقت نہیں آخر اور بڑا خبر پاکی دادا ایاکا اعبدو یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں یعنی میں تیرا غلام ہوں یہ آخری بات ہے اس کو پلو سے باندھ کے آج اسی کو اپنے پلو سے باندھ کے گھر جاؤ یا اللہ میں تیرا غلام فرمایا اگر تو نے کہہ دیا کہ میں تیرا غلام تو میں تیری غلامی کو قبول نہیں کروں گا یا اللہ تو پھر کیا کہوں فرمایا نعبدو کہو کہ میں بھی تیرا غلام میرا چچا بھی تیرا غلام اللہ میرے بھتیجے کو بھی اپنی غلامی میں قبول کر لو اے کہنا سبحان اللہ اے اللہ میرے داماد کو بھی اپنا غلام بنا لو میرا بانجا بھی سرکش ہے اسے بھی اپنا غلام بنا لو میرے سسر کو بھی اپنا غلام بنا لو یا اللہ یہ میرے پھوپھی کا بیٹا ہے اسے بھی اپنا غلام بنا لو ایاک نعبدو یا اللہ میرے اس طرف والے پڑوسیوں کو بھی اپنا غلام بنا اس طرف والے پڑوسیوں کو بھی اپنا غلام بنا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور یا اللہ میرا یہ چچا بیمار ہے اس کی مدد فرما بھتیجے کے سر میں درد ہے اسے شفا عطا فرما بانجے کی شادی ہوئی ہے اولاد نہیں اولاد عطا فرما یہ چچا کا بیٹا ہے بڑا غریب ہو گیا ہے اللہ اسے حلال مال عطا فرما اللہ میرا یہ پڑوسی بڑا پریشان ہے اسے خوشیاں عطا فرما جی مانزه پوښونه بیا تر سره جمع کوما نه وای کنه پزولا نه ماما سره جمع کوما نه وراره سره ورانو ما نه ورای سره شر کوما نه نو خواخه بدنګور سره شر کوي بیا نه د خبر د مانزه نه کړ کدی ته پته ولګي چې زه په مانزه کې داغه د پاره دعا کوما نو زم کدا پته ولګي نو بیا په مانزه کې نه عبودو نه وي بیا به عبودو فاتحه پوه شوي دا د قرآن دروازه ده چې دروازه کولاو شي درنه به دی که نه په ما خو په اتیا کاله کې دروازه کولاو نه شو ده که د تره سره جوړ نه شوم تره سره چې جوړ شوم نو د دروازې یو ګوټ به کولاو شي جی ایاکا نعبدو یا اللہ من ټول خپل غلامان کا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور زمانگ ټولو پا شریکا مددو کا جی زمانگ ټولو زمانگ سحال ہے ایو گاونڈی وی لال
یوزے کے مشہور اللہ والا ناسودہ خواہ لڑا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا، ایک پڑوسی کسی ایک بزرگ کے پاس گئے، اس کے پاس 10 سال اس کی خدمت کی، اس نے کوئی دعا بتلائی، بڑے غریب تھے، تو یہ جب 10 سال گزرے تو اس نے بڑی بلڈنگیں بنائی اور بڑا حساب کتاب، یہ پڑوسی پریشان ہو کے کیا کیا اس نے؟ تو اس کی بیوی نے بولا یہ جو پڑوسی ہے یہ فلان علاقے میں ایک بزرگ ہے، اس کے پاس 10 سال خدمت کی، تو اس نے کہا مجھے بھی کرنا چاہیے، یہ بھی گیا اس کے پاس 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ زور سے کتنے سال؟ 10 سال۔ تو اس سے بھی وہ اللہ والے نے پوچھا جب 10 سال ہو گئے تو بولا بتاؤ اب کیا چاہیے تجھے؟ بولا وہ جو میرے پڑوسی کی بلڈنگ ہے نا اس کو واپس کر دو۔ ویسنی پکار دی 20 منٹ پکار دل بگی دی مرش مخواہ بلڈنگون داغانا واپس وارا۔ ایاک نستعین، نو ٹکراؤ دے کہ نہ دے جی؟ مرد کی ویتر میں اوبخا ماما سر میں خے گڑاو کا دا ترور دزوی قرض میں خلاصکا او خورای منا جوڑ دے صحت والور کا او دا تر دزوی میں اولاد نکی اللہ نیک اولاد والور کا او خورای میں قرض دار دے اللہ دا قرض اخلاص کا دا خواخ منا جوڑ دا دیل صحت ور کا دا گاونڈیان میں بے روزگار دی اللہ دولا روزگار ورکنو پا مانزہ کی دا چلو کا گمو چی باہر تراشم وے خدے دی غر کا من قبول شو گا نا؟ حضور بھائی نصر خیال دا تروش جی منکڑی دا ہوتول لگا چی قبول شی نصر خیال دا قبل اول غواری کنا حضور بھائی واری کنه دنن دا آهدو کئی چی منگ با دروغ نوائی منگ با او بیا دا اللہ سرا نو چی منگ اللہ تودری کو دا ٹولا قصو کنو بیا چی بات روزن دا چی کم با دا منگی آکلی دوسرا خوبا پسلی توب چلی دیگو صحیح دا کنا او خپلو کورنو کی خواخیانو تو ایدا خواخیانو دیر دا سی حاجیانی جوڑی جی دا تسبیح او دا ذکر اللہ تاندار دے پناہ واری زمان بیاناتو کی کسٹو کی دا خبر اشتے زمان آج اگر کسی ساز کی اللہ نے اس زمانے کی کسی ساز کی مغفرت کی تاندار پریشان نہ ہو، تسبیح دیو ذکر دیو قرآن دیو گوری پدے دے کنی ہولی لگا اگر دا خواقی دے اجازت نہ بغیر سکم دے فریج نے شکولا آوالے اور سرے چھے دے آقا خسم جبرائیل دے آجی سے دے خالی ماتا کڑی خریزیو غر کا پدر سر لعنت وری چھے دے پاکی پستا گوری نام لائے دے بیا خیب پکی جی نا ملعون سر دے سر دیر کردار دے دا کل کل مجمع کے طبیعت خراب شی کہ زندگی زم سلورم اسمان کے نو زم کرنا پدر مجمع کے دی معاشرے کے وزم مات کو پتہ نہ کرنا جن معاشرے سہال دے زم عزت مندو میرے دوستو اگر ایک آدمی کو یہ اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہو تو وہ اس حیثیت کا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی میں اگر مجلس میں پوچھوں کہ بھائی ذرا ایک آدمی اٹھ کے مجھے بتا دے کہ سسر کس کو کہتے ہیں یو دی پاسی یا پدی نو کے لیے یو پاسی ماتے دے ہوئے خاون سے توی دا خاون تعریف دے کی تاسو ٹول ہوتا ہے یو سڑے لیا دا سر تعریف نو چھ دی کاکا تا دی حاجی سے ابتدا پتہ نشتے چھ خروائی تا ہوئی کہ سپیکر تا ہوئی کہ پنکے تا ہوئی کہ خمبے تا ہوئی نو خدا کا ماتا کڑی بخری اور پہ بس پکی کہ نا اللہ دا سر دے دا خو ہندو دے سر دے تا ہوئی نو چھ دا پتہ نہیں چھ سر سر تا ہوئی دے بدا سرگیری کردار ادا کی ساس نے تپوس کو نو چھ دا پتہ نہیں چھ خاون سے تا ہوئی دے بدا خاون توب کردار ادا کی نو ذکر کرے وینا غوائی دا وعدہ کرے بیا وی جگڑا کئی نو غوائی کو جگڑا کئی
ځکه دا تا چې لور واده کړې ته تا د خاوند آداب ښوولي وو د خواښې د سر آداب یې ښوولي وو زه درته قسم خورم په دې پوره مجمع کې یو به نه چې هغه ښوولي الا ماشاءالله او دا کوم زوی ده چې تا واده وکړو دې زوی ته تا د خواښې سر آداب ښوولي وو ده ته تا د ښځې آداب ښوولي چې دا ښځه غوایي ته وایي خر ته وایي سپي ته وایي پنکې ته وایي څه زناور ته وایي داسې شي ته وایي تا ورته ښوول دي نو خو چا چې لور در کړه هغه غوا ده او چا چې زوی له واده کړه هغه غوایي دی نه هغه د سړیتوب نه خبر دی نه هغه نو بیا وایي جنګ یې وکړو نو غوا او غوایي خو جنګ کوي که نه پکار ده چې زه خپلې لور ته ووایم چې کله واده کېږي زه خپلې لور ته ووایم چې ته چې د کوم خاوند ته واده کېږي که نه د دغې خاوند سره د دغې خاوند د مور سره مینه ده وایي زما سره وآخر دعوان تاسو نه وایي نو وایي که ما خو تاسو مخ وي زه خو نه تمه کوم نه یره کوم ظالمانو ستاسو په ښېګړه لګي ووایي ما سره وایي دې پکار ده چې زه دې خپلې لور ته ووایم چې ته کومې خاوند ته واده کېږي د دې خاوند د خپلې مور سره د پلار سره د وروڼو سره د خویندو سره نو چې اوس ته ورته واده شي نو څه مینه به یې ستا سره شي نو د مور مینه به یې شي کمه جی وایي که نه نو چې د مور مینه یې کمه شي نو مور به ورته بیا ځان نه پړانګ جوړ کړي نو د ته دې خپلې لور ته ووایه چې هغه دې خاوند چې د مور هغه کومه برخه مینه تا له درکړه نو ته د ځان نه د سړي لور جوړه کړه هغه مینه ته د دې مور له ورکړه نو چې کله ستا د مور مینه پوره شوه نو د خواښ او د انګور جنګ وایي که نه سړو خبره پوهېږئ ګرانه خو نه ده نو ته دې خاوند له د ده مور له هغه مینه کومه چې د مور د برخې مینه یې تا له درکړه هغه یې مور له ورکړه د پلار د برخې کومې مینې چې تا له درکړه هغه یې پلار له ورکړه د خور د برخې کومې مینې چې تا له درکړه هغه یې خور له ورکړه نه به د دې خاوند خور ستا سره جنګ کوي نه به یې مور کوي نه به یې پلار کوي ځکه د هغو مینه په خپل ځای باندې سیر وه تا چې پاو پاو اغستې وه درې پاوه شو وه تا وله بیا پاو پاو ورکړه بیا سیر شوه جنګ ختم شو دغسې دا سړی دی چې زه کوم زوی له واده کوم چې دې زوی ته ووایم چې ته چې دا کومه جنۍ زه تا له واده کوم د دې جنۍ سره پلار مینه کوي پلار مینه مور مینه خور او ورور مینه نو دا چې اوس ستا دپاره پلار مینه هم پرېږدي د مور هم پرېږدي د خور او د ورور هم پرېږدي نو ای خاونده دا اوس ستا ذمهداري ده که ته دا غواړې چې دا ښځه ستا سره او ستا شي او پلار دې هېر شي نو د پلار مینه هم وله ورکړه مور دې هېره شي نو د مور مینه هم وله ورکړه خور دې هېره شي نو د خور مینه هم وله ورکړه رور دې هېر شي نو د رور مینه هم وله ورکړه ده چې کومې مینې دې جنۍ ستا لپاره پرېښي دي هغه محبتونه وله ټول ته ورکړه نو هغه کور به تېر شي دا به د دې کور شي دا نسخه ده جی په زوره وایي دا نو دا نسخه کله کامیابېږي ایاک نستعین یا الله موږ ټول په شریک ستا عبادت کوو نو چې کله د جمع منځي نو په سمجھ کې راځي چې ایاک نستعین موږ ټول ستا نه مدد غواړو او موږ ټول ستا عبادت کوو نو کله چې زه ځان له سنت کوم یا نفل کوم یا وتر کوم یا اشراق یا چاش یا اوابین یا تهجد نو هغې کې خو زه یوازې منو په هغه وخت کې زه څه وایم نو الله پاک دا عرش نه تپوس کوي د تصور په دنیا کې ته وایې موږ ټول ستا عبادت کوو ما ته خو ستا سره خوا ترخ کې څوک نه ښکارېږي جی تا سره څوک دي څوک د سره شته ته چې نه پرکې څوک د سره یې نو ته چې وایې موږ ټول دغه وخت څوک نشته نو علامہ علوسی سید البغدادی تفسیر المانی کې لیکي چې کله دا سړی یوازې مونځ کوي نو د دوه تصورات دي چې الله زه صرافت ستا بنده یمه زه د سر نه واله د خپو پورې ستا بنده یمه نو زه به ستا بندګي کومه نو زما سترګې به هم ستا بندګي کوي زما غوږونه هم ستا د بندګۍ اعلان کوي
زمالا سنم استاد بندگی اعلان کئی زما خپیم استاد بندگی اعلان کئی نو دیوئی ایاک نعبدو نو اللہ تی تپوس کئی تخو یوازی دیوئی اللہ یوازی نیم سترگی میں استاد بندگی دی وگونا میں استاد بندگی دی لا سنو خپی منگ طول پا شریک استا عبادت کو جی ایاکا منگ طول پا شریک استا عبادت کو نو چکل منگ طول پا شریک استا عبادت کو نو بیا بستر کے آلتا گوری کم کم دیتا چھے اللہ گوری او خوشحالی گی جب ابا آغس ہوئی پا کم سچے اللہ خوشحالی گی لاس با آغس مخی کی گی پا کم لاس مخی کی دو چھے اللہ خوشحالی گی نو دیتا وی ایاک نعبدو و ایاک نستعین پوش وی بزور ہوئی سبحان اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحمدللہ رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرما جو کچھ سنایا گیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما سننے سنانے میں کبھی غلطی بیشی ہو گئی اللہ اسے معاف فرما اللہ جن بچوں نے قرآن کو ختم کیا ہے ان کو ان کے والدین کو ان کے اساتذہ کو ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو ان پر خوش ہونے والوں کو دنیا و آخرت میں خوشیاں نصیب فرما دارین کی ترقیاں نصیب فرما قرآن کے نور سے منور فرما قرآن کے برکات عطا فرما قرآن کے انوارات فیوزات عطا فرما اللہ قرآن کے نور سے ان بچوں کے دلوں کو منور فرما ان کے والدین کے دلوں کو منور فرما ان کے اساتذہ کے دلوں کو منور فرما اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے دلوں کو منور فرما اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما تمام ضروریات کو اللہ غیب سے پورا فرما دنیا والوں کی اللہ حاجات سے حفاظت فرما غیب سے راستہ مہیا فرما ہر قسم کے حوادث ابتلا آزمائشوں سے حفاظت رکھ اللہ جو لوگ تعاون کرتے ہیں دین دنیا میں ان پر اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیجیے دارین کی خوشیاں انہیں نصیب فرما دے یا اللہ یہ رات کا وقت ہے یہ تیرے بندے تیرا قرآن سننے کے لیے اور قرآن پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دیتے ہیں اللہ ان کی آج کی یہ حاضری قبول فرما ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما ان کی خدمتوں کو قبول فرما اللہ جو ان کی چاہتے ہیں دین دنیا عقبہ کی پوری فرما اللہ جو ضرورتیں ہیں پوری فرما جو پریشانیاں ہیں ختم فرما اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اللہ قرضداروں کو نجات عطا فرما بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما اللہ جن کے ہاں اولاد ہیں انہیں صلاحیت پیدا فرما اللہ جن گھروں میں جوان بیٹھے اور بیٹیاں موجود ہیں غیب سے مناسب جوڑ پیدا فرما اللہ جن بچوں کے گھر آباد ہوئے بربادی سے ان کی حفاظت فرما جن بچوں کے گھر آباد ہوئے بربادی سے ان کی بھی حفاظت فرما اللہ ہم تنگ دست ہیں ہمیں تمنگری عطا فرما فقیر ہے غنا عطا فرما ضعیف ہے قوت عطا فرما ذلیل و رسوا ہے عزت عطا فرما گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں مغفرت عطا فرما اے اللہ ہمارے اور ہمارے والدین ہمارے اساتذہ اور ہمارے گھروں سے ہمارے قرب و جواز سے ہمارے عزیز و رشتہ دار ابھی یا اس سے پہلے جتنے بھی دنیا سے حالت اسلام میں گئے سب کی مغفرت فرما اللہ سب کے درجات بلند فرما اللہ سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اللہ رات کا وہ حصہ ہے کہ دنیا کے سارے وزیروں مشیروں گورنروں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا اے اللہ ایک تیرا ہی دروازہ ہے جو کھلا ہے ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا اللہ ہمارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے قصدن صاحبن اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنی رضا اپنی محبت اور اپنی معرفت اور اپنا عشق نصیب فرما جتنی دعائیں خیر کی ہم نے مانگی سب کو قبول فرما حرمین شریفین کی قبول اور مقبول حاضری بار بار نصیب فرما آپ علیہ السلام کی زیارت خوابوں میں بار بار نصیب فرما اللہ جو کچھ مانگا وہ عطا فرما اللہ جو نہ مانگ سکے ہماری حاجت ہے وہ بھی عطا فرما
اللہ ایمان کی خوشیوں والی زندگی نصیب فرما اور ایمان کے ساتھ خوشیوں والی موت نصیب فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مملکت خداداد پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی حفاظت فرما، نظریاتی محافظین کی حفاظت فرما، جغرافیائی محافظین کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ کرونا کے وبا سے پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، بالخصوص مملکت پاکستان کے باسیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ وبا جہاں سے آئی ہے وہاں اسے واپس لوٹا دیجئے۔ اللہ مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مملکت خداداد پاکستان کے ایک ایک مرد عورت بچے بوڑھے جوان کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مملکت کے جو دشمن ہیں درونی یا بیرونی اسے نیست و نابود فرما۔ اس کے نظریے کے جو دشمن ہیں انہیں تباہ اور برباد فرما۔ اس کے آئین اور قانون کے جو دشمن ہیں اسے تباہ اور برباد فرما۔ اللہ ہمیں صالح اور نیک حکمران عطا فرما، قرآن و حدیث والا قانون ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اس کے لیے صحیح اور کوشش کرنے کے لیے جو علماء میدان میں انہیں اللہ قوت نصیب فرما، نصرت اور مدد فرما، ثبات قدمی نصیب فرما۔ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ قدم قدم پر اللہ ان کی نصرت مدد فرما۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص جو خدمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، قبروں میں ہیں یا دنیا میں ہیں، اللہ ہمارے ہر دعا میں ان کا حصہ مقدر فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا